اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 جز 4 لن تنالوا، سورہ آل عمران آیت 92۔ تم کبھی بھی کوئی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ اور پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ جڑے تو یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ بے شک جو مکان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ میں ہے وہ بڑا بابرکت ہے اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں ہماری کھلی نشانیاں ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے امن پائے، اور اللہ کے لیے اس گھر کا لوگوں کے ذمہ حج ہے جو وہاں تک پہنچ جانے کی طاقت و سکت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہان والوں سے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی تلاش کرتے ہو اس راہ میں جبکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ مومنو، اگر اہل کتاب کے کسی فریق کا تم کہا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کرو گے جبکہ تم کو اللہ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں رسول موجود ہیں۔ جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلتا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی حالت پر بھی جان نہ دینا۔ تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقہ بندی نہ کرنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اسے یاد کرنا۔ جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہی تھے تو اللہ نے اس سے تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو، اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس روز کے بعد چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا کیا تم کافر ہو گئے جبکہ تم ایمان لا چکے تھے، تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے۔ اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو صحیح صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کے ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس کی خدمت کے لیے نکلی ہے، تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں کافر ہیں۔ وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا، اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے۔ جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں ذلیل و خوار ہی رہیں گے سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور پستی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بلا کسی سبب کے ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چلے گئے۔ یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں سے ہیں، اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ میں اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے یعنی بلکہ قبول کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کے
مال اور اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخی ہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر لگ جائے جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں اور اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں اس کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور کینہ ان کے دلوں میں ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیات کھول کر بتا دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ دیکھو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کٹ کر کھاتے ہیں۔ کہہ دو، یعنی بدبختو، غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، پس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرما دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا بھی ہے، تاکہ کفار میں سے ایک وہ گروہ کو ہلاک کر دے یا ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ یا تو اللہ ان پر متوجہ ہو جائے یا کوئی سزا دے، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا ہی کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے، اور جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مومنو، سود نہ کھایا کرو، دوگنا 4 گنا، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور تم اس آگ سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی خوشی اللہ اور رسول کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو، اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار وہ ہیں جو فراغت میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کے ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ محسنین وہ ہیں جو جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور ہے بھی کون جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے فعلوں پر اصرار نہیں کیا کرتے، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ ہمیشہ ہی انہی میں رہیں گے، اور یہ ان عاملین کا سب سے زیادہ حسین صلہ ہے۔ بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔ اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان کے درمیان
عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور تاکہ ایمان والوں کو میل کچل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے، اور تم تو مر مٹنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، اس کی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا، اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے۔ اس طرح کے موت کا وقت معین ہے، اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو اخروی حصہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئے، نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں اپنی حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافروں پر غالب کیجیے۔ ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم کافروں کے دلوں میں بھی خوف اور ہول ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کیا، اور ان کی جگہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ بے شک اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے جبکہ ہم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی۔ بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت، پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقین جانو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور مومنین پر اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جب تم بڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے تو رسول اور تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے، اللہ نے اس پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو اور اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی اور ایک جماعت کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی، وہ خلاف واقع اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے جو محض حماقت ہی کا خیال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تو دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اس روز جو تم میں پشت پھیر چکے تھے جبکہ وہ دو فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش دے دی، اور یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ مومنو، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ ہی پر اعتماد کیجئے، بلا شبہ اللہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارے ساتھ دے، اور وہ
یعنی اور وہ تم کو غالب کر دے۔ اور مومنین کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا تو اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پورا پورا پائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سو جو اللہ کی رضا کا تابع ہو گیا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو غضب الہی کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک مختلف درجات کے ہوں گے، اور ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھتے ہیں۔ بے شک مومنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں انہی کے ہی جنس سے ایک رسول مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے، اور انہی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور جب تم کو ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو مصیبت تم پر آ پڑی اس روز جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، اللہ ہی کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ مومنین کو بھی دیکھ لے اور نیز منافقین کا حال بھی معلوم ہو جائے۔ اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمنوں کا دفاع کرو۔ وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین کفر سے زیادہ قریب تھے اس روز، یعنی خصوصاً بنسبت اسلام کے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ ہماری باتیں مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ اے مخاطب، تم ان کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر جو ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، کہ ان پر بھی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور وہ خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور یوں بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا ہی ثواب اور صلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا لوگوں نے تمہارے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس نے ان کے لیے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بڑا کارساز ہے۔ پس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹ آئے کہ ان کا کوئی ناگواری ذرا پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم مومن ہو۔ اور اب آپ ان کا غم نہ کیا کریں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ یقین جانیے کہ وہ اللہ کو ذرہ برابر ضرر نہیں دے سکتے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میں اس آیت کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ اور آپ ان کا غم نہ کیا کریں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ یقین جانیے کہ وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں دے سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں دے سکتے ہیں، اور ان کو دردناک عذاب ہوا۔ اور جو کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور ہم مہلت دے ہی رہے ہیں اس لیے کہ وہ جرم میں اور زیادہ ترقی کریں، اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ مومنین کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتے جس میں تم اب ہو، جب تک ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو ایسی امور غیبی پر مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں اللہ خود چاہے جس کو اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتے ہیں۔ بس اب اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز کرو پھر تم کو بہت بڑا صلہ ملے گا۔ اور وہ لوگ ہرگز ایسا خیال نہ کریں جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور وہ قیامت کے دن اس چیز کا طوق پہنا دیے جائیں گے جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ وارث ہے تمام آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جو انہوں نے کہی کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی ہیں
اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ سب کچھ تمہارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ نظر نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، اور یہ معجزہ بھی جس کو تم کہتے ہو تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو۔ سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تم بہت سی کتابیں بھی سنو گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیز کرو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، سو انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اس کے بدلے میں لے لی۔ سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ ان کو مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں بلا شبہ آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقعی ایسے ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ ہو۔ ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے واسطے دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ نکلے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اور ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو مغالطے میں نہ ڈال دے۔ یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بدر جہاں بہتر ہوں گی۔ اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس نیک عمل کا معاوضہ ہے، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ مومنو، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4، یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 24 رکوعات ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑا ہی رحم والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ اور یتیموں کا مال انہی کو دیتے رہا کرو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو، اور ان کا مال نہ کھایا کرو اپنے مالوں میں ملا کر، کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہو وہی صحیح۔ اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اور اپنی عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور اگر وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو اس کو مزہ دار اور کوئی خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو، اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مائع زندگی بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ پھر اگر ان میں تم ایک گونا تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کو دے دو، اور ان مالوں کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں جلدی جلدی مت کھا ڈالو، اور جو مستغنی ہو سو وہ بالکل اپنے کو بچائے، اور جو حاجت مند ہو تو مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت سی قریبی رشتہ دار چھوڑ مریں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ مریں، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت۔ حصہ قطعی مقرر ہے، اور جب تقسیم ترکہ کے وقت دور کے رشتہ دار و یتیم اور غریب لوگ موجود ہوں تو بالغوں کے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، اور ان سے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ مریں، ان کو ان کی فکر ہو سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کریں، اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مریں، ان کو ان کی فکر ہو سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کریں۔ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ جلد جلدی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے حصے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہیں، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔ اس کو پھر سے پڑھتی ہیں۔ اللہ کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔ میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ یعنی چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرضہ اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہیں تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا، یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ میں ان آیات کو پھر سے پڑھتی ہوں، اس میں ترکے کے بارے میں ہے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو ترکے ہاف حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔
میت کے ترکے میں سے چھٹا چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے۔ اگر میت کی کوئی اولاد ہو اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 1/3 ہے، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرضہ اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہیں، تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ نصف ہے یعنی آدھا ہے، بشرطیہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو تمہارا حصہ 1/4 ہے۔ وصیت نکال لینے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اس ترکے کا جو تم نے چھوڑا ہے، بشرطیہ کہ تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے میں سے 8واں 1/8 حصہ ملے گا وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرضے کے بعد۔ اور اگر میت جس کی میراث دوسروں کو ملے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے اصول و فروع نہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ تو پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے وصیت اور قرضے کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو خوب جاننے والا اور حلیم ہے۔ یہ آیت نمبر 12 تھی اور اس سے پہلے والی آیت نمبر 11 تھی جس میں ترکے کے بارے میں ہے۔ یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 شخص بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے کو درست کر لیں تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمہ ہے انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ہی آ گئی۔ ان میں کسی کے سامنے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ مومنو، تم کو یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھا کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکت کریں تو روکنا ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں کچھ نہ لینا، کیا تم اس پر الزام لگا کر اور صریح ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ تم کس طرح اس کو لیتے ہو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالے کر چکے ہو اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہیں؟ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہاری باپ دادا یا نکاح میں رہ چکی ہیں۔ میں اس کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہوں مگر جو بات گزر گئی وہ تو گزر ہی گئی۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور شرعاً اور عقلاً بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹا جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، اور ان بیویوں کی لڑکیاں
جن سے صحبت کی ہے، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 23 تھی، 23 آیت نمبر، جس میں شادی اور نکاح کے بارے میں ہے کہ آپ کس سے کر سکتے ہیں اور کون آپ پہ حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ میں نے جو غلطی کی وہ میری طرف سے، اور جو حق ہے وہ آپ کی طرف سے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ۔